بسم الله الرحمن الرحيم عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل الميت القبر وقال بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله وفي رواية وعلى سنة رسول الله۔ اس سے پہلے یہ بات آئی تھی کہ میت کو قبرستان میں لے جایا جائے گا اور اس کو قبرستان میں رکھ دیا جائے گا۔ یہ بات بتائی تھی کہ جنازے کو قبرستان میں کاندھوں پر سے اتارنے سے پہلے لوگوں کا بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ ابھی جنازہ لوگوں کے کاندھوں کے اوپر ہی ہے، اب کچھ لوگ وہاں بیٹھ گئے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی بوڑھا آدمی ہے، ضعیف آدمی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے بھی کھڑا نہیں رہ سکتا ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، ورنہ جو عام لوگ ہوتے ہیں جو جنازے کے ساتھ قبرستان گئے ہوئے ہیں، کچھ پہلے گئے یا ساتھ میں گئے ہیں، جنازے کو کاندھوں پر سے نیچے زمین پر اتار کر رکھنے سے پہلے لوگ نہیں چاہیے۔ جب کاندھوں سے اتار کر کے رکھ دیا گیا، اس کے بعد کوئی آدمی کہیں وہاں بیٹھنے کی جگہ ہو تو وہاں بیٹھ سکتے ہیں، قبر کے اوپر تو بیٹھنا درست نہیں ہے۔ اب میت کو کس طرح اتاریں گے قبر میں؟ تو جنازے کو لے جا کر قبر کے قبلے کی طرف کو رکھیں گے۔ جیسے یہ قبر کھودی گئی ہے، حی علی الصلاح کی طرف سر ہوگا، حی علی الفلاح کی طرف پیر ہوگا، تو اس کے پیچھے جنازے کو رکھیں گے۔ تو جب میت کو اتارا جائے گا تو قبلے کی طرف سے اتارتے ہوئے قبر میں لے آئیں گے۔ یہ طریقہ ہے میت کو قبر میں اتارنے کا۔ اب اتارنے والے چار آدمی، تو فرماتے ہیں کہ قبر میں اتارنے والوں کا طاق عدد یا جفت عدد ہونا ضروری نہیں ہے، یعنی طاق عدد مطلب آڈ نمبر جو بولتے ہیں، 3، 5، 7۔ جفت کا مطلب ہے ایون نمبرز جس کو کہا جاتا ہے، 2، 4، 6۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی ضروری نہیں ہے، جتنے آدمیوں کی وہاں ضرورت پڑے گی اتنے آدمی قبر میں اتار سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 آدمیوں نے قبر میں اتارا تھا۔ کتنے آدمیوں نے؟ 4 آدمیوں نے قبر میں اتارا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی، صہیب رضی اللہ تعالی عنہما، ان 4 صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں اتارا تھا۔ تو 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، جیسی ضرورت پڑے اتنے آدمی وہاں پر اتار سکتے ہیں۔ اب قبر میں میت کو رکھتے ہوئے کیا پڑھنا چاہیے؟ قبر میں مردے کو رکھا جا رہا ہے تو کیا پڑھیں گے؟ فرماتے ہیں، میں نے شروع میں حدیث پڑھی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو قبر میں اتارتے یا کوئی میت قبر میں اتاری جاتی تو آپ فرماتے بسم اللہ، شروع کرتا ہوں کے نام کے ساتھ، یعنی میں یہ جو کام کر رہا ہوں
ایک اللہ کے بندے کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، مٹی کے حوالے کر رہا ہوں، زمین میں دفن کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں، یہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں اور اللہ کی مدد سے شروع کرتا ہوں اور اس کے نبی کے طریقے پر ان کو مٹی میں ڈالتا ہوں، مٹی کے سپرد کرتا ہوں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بتایا ہوا طریقہ ہے۔ تو کس طرح قبر میں جب اتاریں گے تو یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ جو لوگ اتارتے ہیں ان کو گھٹو پکڑ لو بھائی، گراؤ نہ کو بھائی، رسی زور سے پکڑ لو بھائی، تمہیں ادھر سے ہٹ لو، یہ سب بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی اتارنے والے ہیں، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، یہ پڑھتے ہوئے اتارنا ہے۔ لیکن کوئی پڑھتا ہے کیا؟ کوئی نہیں پڑھتا ہے، تمہیں کھینچ لو، تمہیں پھچک جاؤ، یہ کپڑا گھٹو پکڑ لو، یہ چیخوں میں لوگ رہ جاتے ہیں، پڑھتا کوئی نہیں ہے۔ جس نے پوری زندگی نماز نہ پڑھی ہو وہ وہاں قبر میں اتر جائے گا، وہ آئے گا وہاں قبر میں اتر جائے گا، مؤذن صاحب کو دھکا دے گا، تمہیں خاموش رہو جی ہم نہ معلوم ہے، امام صاحب کو کہے گا تمہیں وہاں کھڑ لو جی دفن ہوئیں گے، تمہیں آپ کو دعا کرتے پھچے جاؤ، یہ سب ہوتا ہے۔ یہ دعا ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، جتنا ضرورت ہے اتنا بولیں، اور جن کو بولنے کی ضرورت ہے اتنے لوگ بولیں۔ پوری بھیڑ لگائی ہوئی رہتی ہے اور سارے لوگ چلاتے رہتے ہیں، یہ ضرورت پڑے تو 2 آدمی بولنے والے ہوں، باقی لوگ خاموش رہیں۔ ہر آدمی اس میں منہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، ہر آدمی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈسپلین اسلام کے اندر کیا ہے؟ ڈسپلین ہے۔ تو خیر یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ اب میت بعض مرتبہ مرد بھی ہوتی ہے اور عورت بھی ہوتی ہے، تو کون کس کو اتاریں گے؟ بتاتے ہیں، میت اگر مرد ہو تو اسے قبر میں کوئی بھی مرد اتار سکتا ہے، کیونکہ مرد کا ہے وہ، کوئی بھی مرد اس کو اتار سکتا ہے۔ اور اگر میت عورت ہو تو ضروری ہے کہ اس کو اتارنے والے اس کے ایسے رشتہ دار ہوں جن سے اس کا نکاح حرام ہو۔ بالغ ہو چکی ہے، بڑی عمر کی ہے، اب اس کو اتار رہے ہیں قبر میں، تو کیسے لوگ اتارنا چاہیے؟ وہ لوگ اتار سکتے ہیں جن کے ساتھ اس لڑکی کا نکاح حرام ہے، مثلا باپ ہے، یا اس عورت کا بیٹا ہے، یا اس عورت کا بھائی ہے، یا اس عورت کا سگا ماموں ہے، چچا ہے، دادا ہے، ایسے لوگ اتار سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ دوسرے لوگوں کو وہاں پر جانا نہیں چاہیے۔ اور اگر کوئی قریبی رشتہ دار نہ ہو، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جنازے کے ساتھ کوئی اس طرح کا رشتہ دار نہیں آیا ہے، یا ایک آدمی ہے صرف، باقی سب اجنبی ہیں، اب مجبوری آ گئی ہے، تو ایسی صورت میں کوئی بھی آدمی اتار سکتا ہے۔ کپڑا چن کے رہتا ہے اور آدمی اتارتے وقت وہ کفن کا کپڑا تو پتلا ہوتا ہے، تو آدمی اتارتے وقت کیا کرے؟ عورت کو جب پکڑے گا تو کسی رومال وغیرہ کے ذریعے سہارا دے کر پکڑے تو اچھا ہے، کیونکہ کفن کا کپڑا بہت پتلا ہوتا ہے۔ تو عورت کو قبر میں اتارنے کے لیے اجنبی لوگ بھی مدد کر سکتے ہیں جب کوئی مجبوری ہو۔ اور عورت کا چونکہ جنازہ ہے اس لیے وہاں پر پردہ کرنا چاہیے، جنازے میں سے نکال کر قبر میں جب رکھیں گے تو پردہ کرنا چاہیے، اور وہاں پر جتنے بھی اجنبی لوگ ہیں ان سب کو نکل جانا چاہیے، ان سب کو وہاں سے ہٹ جانا چاہیے، صرف وہ لوگ رہیں وہاں پر جن کے لیے جائز ہے کہ وہ اس عورت کو دیکھیں، باقی سب لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، قبر سے دور کھڑے ہو جائے اور سر نیچا کر کے خاموش ہو جائے، کیونکہ عورت کا جنازہ ہے، اس کو پکڑنے کی ہم کو اجازت نہیں ہے،
تو پھر کیا ہم کو وہاں رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ جنازہ لے جا کر قبر کے پاس رکھ دیے، سب ادھر ایک طرف آ گئے، دفن وغیرہ ہو جائے، بعد میں دوسرے لوگ وہاں پر جائیں۔ اور بھی انشاءاللہ آگے باتیں آئیں گی وہاں پر کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے اور سنت طریقہ کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔